اب ہمارے اور یہود کے روزے میں جو ایک فرق کا میں نے اشارہ کیا تھا وہ بیان بھی آ رہا ہے، اور کچھ رمضان کے روزوں سے متعلق احکامات کا بیان بھی، اور معاشرت کے حوالے سے زوجین کے تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے بڑا پیارا بیان ہمارے سامنے آیا چاہتا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے لیے اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے حلال ہے، روزے کی رات میں زوجین کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، یہود کے ہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک فرق ہمارے ان کے روزے میں ہو گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے شوہر اور بیوی میں جتنا ہمارے جسم کے ساتھ یہ کپڑا لگا ہوا ہے، اتنا قرب، اللہ اکبر۔ اور لباس کیا ہے؟ ہمارے لیے راحت کا سامان، ہماری زینت کا اظہار اور ہمارے سکون کا باعث۔ لباس کیا ہے؟ کوئی کٹ وٹ لگا ہوتا ہے نا رائٹ لیفٹ، وہ چھپ جاتا ہے کپڑے سے، اور لباس کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ لباس بندہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، لباس پہ دھبا لگ جائے تو سارے محلے کو دکھاتے نہیں ہیں، خاموشی سے صاف کر لیتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے بڑے نکات اس میں ہیں، لباس سے پیارا لفظ اس تعلق کے قرب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ ہوا کیا؟ صحابہ کرام میں سے کچھ کا خدشہ تھا، اچھا وہ یہود کے ہاں منع ہے، پتہ نہیں ہمارے حلال ہے کہ حرام، تو کچھ تعلق قائم ہو رہا تھا۔ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف فرما دیا، روزے کی رات میں مسلمانوں کے لیے زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے، اور روزے کے دوران منع ہے، روزے کی رات میں حلال ہے۔ فرمایا فالآن باشرہن، پس اب تم ان سے تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب کرو، یعنی اولاد کا حصول، اولاد کو حاصل کرو۔ یہ زوجین کا تعلق جہاں دونوں کے لیے سکون کا باعث ہے، وہاں اولاد کا حصول بھی مطلوب ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ سادہ الفاظ میں صبح صادق ہو جائے، جیسے صبح صادق ہوگی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، کچھ لقمے چند گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، سحری اس نیت سے کرے کہ سنت ہے بندہ، اور اس میں برکت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کے ہاں رات کو وہ سوتے روزہ شروع، یعنی کوئی سحری کا تصور نہیں، ہمیں رب کائنات نے آسانی عطا فرمائی، سحری کو برکت قرار دیا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات سے مراد غروب آفتاب کا معاملہ، غروب کا معاملہ ہوا، یہ رات شروع ہو گئی، روزہ مکمل ہوا، افطار کر لی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے، وقت پر، خامخواہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جب تک میری امت وقت پر افطار کرے گی اس کے لیے برکت رہے گی۔ لیجئے سحری کا ذکر بھی آ گیا اور افطار کا بیان بھی آ گیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ لیجئے اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام اعتکاف کا اہتمام فرماتے، آپ کی مستقل سنت رہی۔ اس وقت جو بھی حالات ہیں اس تناظر میں کم ہی موقع لوگوں کو مساجد میں مل سکے گا، البتہ عموم کے اعتبار سے یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت ہے، ہر علاقے سے چند افراد کر لیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اس کا ذکر بھی گویا کہ قرآن حکیم میں آ گیا۔ فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ مراد کیا ہے؟ وہ روزے کی رات میں زوجین کا تعلق حلال ہے، لیکن جب اعتکاف میں آ گئے تو اب یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان احکامات کے بارے میں اب فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈینجر زون ہے بھائی، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ یہ حدود کا لفظ احکامات الہی کے لیے آیا، صرف یہ کیپٹل پنشمنٹ یا سزاؤں کے لیے نہیں آتا، احکامات کے لیے بھی آتا ہے، اور جن باتوں سے منع کر دیے گئے ان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، تھوڑا دور ہی رہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، وتدلوا بہا الی الحکام، اور اسے حکام تک
رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کہیں تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ گناہ کرتے ہوئے جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ مال حرام کی پھر ممانعات کا ذکر آ گیا۔ روزے سے تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ بندہ مال حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں۔ تو باطل طریقوں سے بچنا آمدنی کے، اور یہ کہ حکام تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال نہ ہڑپ کر جانا، اس سے اس مقام پر روکا گیا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ رمضان شریف میں حلال چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا تقاضا ہمارے سامنے آیا۔ اب کچھ حج کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، جیسے کہ ذکر ہوا تھا، عبادات کا مستقل بیان آئے گا، معاملات کا ذکر آئے گا، قتال کا ذکر آئے گا، انفاق کا بھی ذکر آتا رہے گا، مستقل مضامین جاری ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ بہت سارے ہمارے دین کے احکام وہ قمری تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چاند دیکھ کر رمضان شریف کا آغاز، چاند دیکھ کر عید الفطر کا منانا، چاند دیکھ کر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا تعین، حج کے اوقات کا تعین، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگوں کے لیے حساب کتاب رکھنے کا بھی اور حج کے اوقات کا تعین اور اس کے ایام کا تعین کرنے کا بھی ذریعہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی۔ خود ساختہ نیکی کا تصور درست نہیں ہوتا۔ یہ مشرکین مکہ کا تصور تھا، احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے، اگر کچھ یاد آ گیا تو بھائی سیدھے سیدھے جاؤ، دروازہ کھول کے وہ چیز لے کے آ جاؤ۔ نہیں، اب وہ گھر کے پچھواڑے سے جاتے یا دیوار پھلانگ کر جاتے، بے ادبی کرتے، یعنی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے، اس کو سمجھتے کہ نیکی ہے۔ نیکی خود ساختہ تصور کا نام نیکی نہیں، نیکی تو یہ کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور نیکی کا جامع تصور ہم نے پڑھا تھا نا، آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پا سکو۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو فلاح عطا فرمائے۔ کون سی فلاح؟ آخرت کی فلاح، ہمیشہ کی زندگی کی فلاح۔ دنیا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل میرا اور آپ کا ڈیسٹینیشن وہ آخرت کی زندگی ہے۔